بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اسی طرح راحت کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نہ دعا کرنا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور مصیبتوں پریشانیوں میں دعا کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم سماعت فرمائیں گے سورہ حامیم السجدہ کی چند آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ اللہ پاک فرماتا ہے آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی کافر انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مال، امیری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے۔ اگر اسے کوئی سختی، مصیبت اور معاش کی تنگی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس ہو جانا یہ کافر کا وصف ہے، یعنی کافر کی صفت ہے، یہ مومن کی، مسلمان کی صفت نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے امیدوار ہیں، اگرچہ گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی رحمت سے مایوس نہیں۔ رب ذوالجلال کی رحمت سے مایوس کفار ہی ہوتے ہیں۔ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ مصیبتوں، پریشانیوں اور تنگ دستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گناہ گار آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص گناہ گار ہے، بدکار ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہے، اور ایک شخص عبادت گزار ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ تو لہذا یہاں بتایا گیا کہ وہ بندہ جو ہے، جو گناہ گار آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہے۔ کس بندے سے زیادہ رحمت سے قریب ہے؟ وہ بندہ جو بڑا عبادت گزار ہے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید نہیں رکھتا۔ تو لہذا وہ شخص اس سے بہتر ہے جو گناہ گار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی عمل کر کے یا بغیر عمل کے بے خوف ہو جائے کہ یہ جرأت ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا، یہ آیت نمبر 50 ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی، وہ 49 تھی۔ اللہ پاک فرماتا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر ہم اسے جو ہے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکائے تو ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے، اور میرے گمان میں قیامت نہ ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھلائی ہی ہے۔ تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے اور ضرور انہیں سخت عذاب چکائیں گے۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے،
یہاں سے کافر انسان کا دوسرا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسے بیماری کے بعد صحت، سختی کے بعد سلامتی، اسی طرح جو ہے تنگ دستی کے بعد مال و دولت عطا فرما کر اپنی رحمت کا مزہ چکائیں، تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو خالص میرا حق ہے جو مجھے ملا ہے، یہ میں اپنے عمل کی وجہ سے اس کا مستحق ہوا ہوں، اور میرے گمان میں قیامت نہ ہوگی، اور اگر بالفرض مسلمانوں کے کہنے کے مطابق قیامت ہوئی بھی تو لہذا کافر کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس دنیا کی طرح عیش و راحت اور عزت و کرامت ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ اس کا گمان فاسد ہے، ضرور ہم ان کے قبیح اعمال یعنی برے اعمال، ان اعمال کے نتائج اور جس عذاب کے وہ مستحق یعنی حقدار ہیں اس سے انہیں آگاہ کر دیں گے، اور ضرور انہیں انتہائی سخت عذاب چکھائیں گے۔ پھر آگے اور کافر کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ اور جب اس سے پہلی آیت میں کفار کے قبیح اقوال بیان کیے گئے اور اس آیت میں ان کے قبیح افعال بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم کافر انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اس احسان کا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس نعمت پر اترانے لگتا ہے اور نعمت دینے والے پروردگار عز و جل کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے تکبر کرتا ہے، اور جب اسے کسی قسم کی پریشانی، بیماری یا ناداری وغیرہ کی تکلیف پیش آتی ہے تو اس وقت وہ خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور لگاتار دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ کفار کے بارے میں قرآن میں بتایا جا رہا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیے، اللہ تعالیٰ راحت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر دلیر ہوتے ہیں، معاذ اللہ نافرمانیوں کا انبار لگا دیتے ہیں۔ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آئے، بتا دیا جائے بھائی زلزلہ آنے والا، لوگ تسبیحاں لے کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں، طوفان آنے والا ہے، لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی آزمائش مصیبت آتی ہے اس وقت ہم بھی بس دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن راحت کے دن ہو، پرسکون زندگی چل رہی ہو، نعمتوں کی فراوانی ہو تو ہم اللہ پاک کی عبادت سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کو ہلکا تصور کر رہے ہوتے، نظر انداز کر رہے ہوتے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ کفار کو نعمتیں ملتی تھیں وہ اللہ کو بھول جاتے، جب پریشانیاں مصیبتیں آتی تو وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے۔ کافر کی اس طرح کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راحت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور صرف مصیبت کے دنوں میں دعا کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے مصیبتیں ہوں یا خوشیاں ہوں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، دعا کی فضیلت ہے، دعا کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ یعنی مصیبتوں میں بھی اور اسی طرح راحت کے دنوں میں بھی، نعمتوں کی فراوانی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، مالک کائنات جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ان نعمتوں کو یا اللہ نظر لگنے سے محفوظ فرما، مجھے زوال نعمت سے بچا۔ مصیبتیں ہوں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر بھی دعا مانگی جائے، مالک کائنات میری مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے کہ انسان راحت کے دنوں میں اللہ سے دعا نہ مانگے، مصیبتوں کے دنوں میں صرف دعا مانگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہاں دعا مانگنے پر عتاب نہیں کیا گیا بلکہ راحت میں دعا نہ مانگنے پر عتاب کیا گیا ہے۔ نیز یہ عمل مصائب و آلام کے وقت مانگی جانے والی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور سختیوں میں اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صحت اور کشادگی کی حالت میں بھی کثرت سے دعا کرے۔ یعنی انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو، صحت ہو، کشادگی ہو، پرسکون ماحول ہو، پرسکون زندگی چل رہی ہو، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعائیں مانگے، اور مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائے، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ راحت میں، آسانی میں، تنگی میں، مشکلات میں اور مصائب و آلام کے وقت الغرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اور اس سلسلے میں کافروں کی روش پر چلنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ بندے پر نازل ہونے والی ہر بلا، مصیبت، نعمت، رحمت، تنگی اور آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر بندہ مصائب و آلام، مشکلات، تنگیوں، سختیوں اور آسانیوں وغیرہ کا سامنا تسلیم و صبر و رضا اور استقلال اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرے، تو وہ ہدایت پانے والوں اور مقرب بندوں میں سے ہے۔ اور اگر ان کا سامنا کفر کے ساتھ کرے اور مصیبتوں وغیرہ میں شکوہ و شکایت شروع کر دے، تو وہ بدبختوں، گمراہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والوں میں سے ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی مشکلات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور ہر مشکل اور مصیبت میں اچھی طرح صبر کریں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اس کے بدن میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں کوئی مصیبت بھیجوں، پھر وہ اس مصیبت کا سامنا اچھی طرح صبر کرنے کے ساتھ کرے، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان نصب کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راحت میں بھی دعا مانگنے والا بنائے اور مشکلات، پریشانیوں میں بھی دعا مانگنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مقرب بندوں میں سے بنائے۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔